ابھی ہم بس میں بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کو بھی زیارت کرواتے رہیں گے، دیکھتے رہیے گا۔ گھر والوں نے، دوست احبابوں نے، مسجد ملنے بلال والوں نے، جن جن احباب نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ہم نے ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھنا ہے کہ جن احباب نے الحمدللہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو یہ ایک ان کا مان ہوتا ہے کہ ہم ان مقدس مقامات پر ہیں اور ہم ان کے لیے یہاں دعائیں کریں گے، تو ہم نے یہاں ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی تمام دلی نیک جائز حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے بھی یہاں آنے کے اسباب بنائے، آمین۔ مکان تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس مقام کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نسبت حاصل ہے، جو ایک بہت بڑی نسبت ہے۔ اس مقام پر آپ کا مکان نہیں تھا۔ اچھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کس مقام تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ہم مرد حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہم حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے لیفٹ ہینڈ پر جو پہلا دروازہ ہے وہ ہے باب بلال۔ آپ باب بلال کے اندر کسی وقت بھی جا کے دیکھیے گا، وہاں سارے بدو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی سیاہ فام تھے، تو یہ بدو لوگ اسی نسبت سے اس مقام پر بیٹھ کر یہاں کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مکان اب مسجد نبی شریف کی حدود میں آ چکا ہے، تو یہاں آپ کا مکان تھا۔ اور ہماری مستورات جو ہے اسلامی بہنیں جس وقت وہ ریاض الجنہ کے لیے جاتی ہیں نا، تو وہ اسی دروازے سے نکل کر مسجد نبی شریف کے اس دروازے سے نکل کر پھر ریاض الجنہ والی سائڈ پہ جاتی ہیں۔ تو اس مقام پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جس مقام پر یہ مسجد ہے، اس مقام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نسبت حاصل ہے، الحمدللہ۔ ہفتے کا دن ہے الحمدللہ، اور ہفتے کے دن مسجد قباء جانا سنت مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو صرف اور صرف دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کی ادائیگی کے لیے بھی آج مسجد قباء جا رہے ہیں، تو یہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیفٹ ہینڈ پر ایک وادی آئے گی، وادی پتھان۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وادی پتھان یہ جنتی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وادی پتھان کی مٹی میں شفا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ وادی پتھان کی مٹی کے لیے، ایک حدیث مبارکہ پورے مدینہ شریف کی مٹی کے لیے کہ پورے مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہاں کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے۔ اسی وادی کے اندر ایک باغ کا مقام ہوا کرتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں، باغ تو ابھی بھی، لیکن وہ باغ اسی جگہ پر اب دوسرے درخت لگ گئے ہیں، وہ ہے باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ باغ ہے کہ جس باغ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ساتھ، خلفائے راشدین آپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مل کر یہاں 300 کھجور درخت لگائے تھے۔ اور کیوں لگائے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک یہودی کے پاس غلام تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی غلامی سے آپ کو خریدا تھا، کہ جس کے عوض اس یہودی نے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے 300 کھجور درخت چاہیے جو پھل بھی دیتے ہوں۔ دوسری شرط تھی کہ مجھے 48 اوقیہ سونا بھی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں 2 معجزات ہیں۔ 300 کھجور درختوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جتنے بھی پودے لا سکتا ہے لائے۔ کوئی صحابی 3 لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 7 لایا۔ یہ تحریر بتا رہا ہوں آپ کو ہماری ہسٹری کتاب مدینہ الرسول کی۔ تو یہ پودے جمع کیے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پودے کو لگاتے اور آگے بڑھا کرتے، تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ پیچھے والے پودے میں پھل بھی آ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہنے سبحان اللہ۔
ایک روایت میں ہے کہ تمام پودوں نے ایک مہینے میں پھل دی. مختلف روایتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے کسی ساتھی کو یہ شکایت نہ ہو کہ جی شاہد بھائی آپ نے بتایا میں نے فلاں کتاب میں اس طرح پڑھا ہے. تو ایسی شکایت انشاءاللہ کسی کو کسی مقام پر بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. سید شاہد حسین شاہ نام ہے میرا. یہ دیکھیں یہ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ وادی پٹھان خاک شفا کی وادی کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. یہ پوری وادی خاک شفا کی وادی ہے. اور جو سامنے باغ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ جس کے ابھی میں آپ کو اور 48 اوکیے سونے کے حوالے سے تفصیلیں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ پہلی شرط ہے اس کی کہ مجھے 300 کھجور لینے چاہیے جو پھل دیتے ہوں. دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے 48 اوکیہ سونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جتنا بھی سونا لا سکتا ہے. جب یہ سونا جمع ہوا تھا ہماری ہسٹری کتاب میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کبوتری کے انڈے کے برابر یہ سونا جمع ہو. کبوتری کا انڈا تو چھوٹا سا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھوڑے سونے کو اپنے دست مبارک میں دیا, کچھ دیر کے لیے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں رکھا, پھر اسے دے دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب اس سونے کو لے جا کر اس یہودی کو دے دو. جب وہ تھوڑا سا سونا اس یہودی کو دیا گیا اور اس یہودی نے اس تھوڑے سونے کا وزن کیا تو معجزانہ طور پر وہ تھوڑا سا سونا بھی الحمدللہ 4800 کے سونے میں تبدیل ہو چکا تھا. سبحان اللہ. اس کی تمام شرائط پوری کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی غلامی سے آپ کو خرید دیا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. تو یہ وادی پتھانی کے اندر جو خاک شفا کی وادی ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وادی پتھانی سے خاک شفا لے کے جائیں گے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس ملک میں رہیں اس ملک کے قانون کو فالو کریں. تو یہاں پر کافی سختی ہے, ممنوع ہے. تو خاک شفا پورے مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو یہاں کے آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ لوگ کسی کو پکڑ لیتے ہیں ایکٹیویٹیز میں تو اس کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. کہنے آمین. دیکھیں مدینہ شریف میں ایک نیکی نا وہ ہے 50,000. یہاں پر ایک بار اگر سبحان اللہ کہیں گے نا تو 50,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. اور جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ کتنے درخت لگنے بتائے ذرا, بتائے تو صحیح. تو پھر اتنی کنجوسی کس بات کی, مجھ سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ بھائی صبح گاڑی لوڈ کرنے میں تھوڑا بہت وقت لگ جاتا ہے لیکن اب تو زیادتی شروع ہو گئی. ہمارا قافلہ ایک ہے تو ابھی ناراض نہ ہو کسی بات سے. ماشاءاللہ شعبان میں ایک نیکی کرے تو 1000 کا ثواب ہے. ذرا ذوق اور کیا کہہ رہے ہیں شعبان کے مبارک مہینے میں اگر ایک نیکی کر کے تو 1000 نیکی کا ثواب ملتا ہے. یہ دیکھیں ایک اور روایت سن لیں الحمدللہ. اور پھر مدینہ شریف میں 1000 کو پھر 50,000 ضرب دیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر.